کی اس بزم کو سجانے والے ہمارے پیارے بھائی محترم جناب بھائی عبدالرؤف صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس عالمی ڈیرہ بولیاں والا، اور محترم جناب رانا محمد عمران اسلم صاحب اور دیگر دوست احباب جنہوں نے اس بزم کو سجایا، اللہ تمام کی محنتوں کو، کاوشوں کو اللہ شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے۔ اب مختصر وقت کے لیے صدارتی خطبے کے لیے آپ دوست احباب کے سامنے اس مسجد کے خطیب جناب محترم حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن شیخو پوری صاحب سے میں التماس کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے خیال اظہار فرمائیں۔ جناب محترم حافظ عبدالرحمن شیخو پوری صاحب۔ صدارتی خطبے واسطے مینوں کیا مناسب نہیں ایڈی بابرکت پاک مجلس دی صدارت میری ذمہ داری ہوگی۔ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا فضل الرحمان حفظہ اللہ ابن شیخ القرآن وہ موجود نے، یہ انہوں دا حق ہے۔ صدارتی خطبہ ایس مسجد دے اندر کوئی بھی پروگرام ہوئے وہ دی صدارت دا حق صرف انہوں دا۔ میں بہرحال میری ذمہ داری لائی گئی ہے تو میں انہوں دی ترجمانی کردیا ہوں، چند کلمات تہاڈی خدمت پیش کرنا، توجہ نہ سنیا جی۔ پہلا تے اس انجمن دے سارے جواناں دا میں دلوں جانوں تہ دل نہ شکریہ ادا کرنا جیڑیاں وہ خدمات سر انجام دے رہے نے، بڑا دل خوش ہوندا ہے۔ اور میری خواہش ہے تسی یہ پروگرام سال بعد کر دیو، میرا دل کرتا ہے سال 2 دفعہ ہونا چاہیے تے تواڈے واسطے مشکل کوئی نہیں۔ اللہ دے فضل نال تسی سارے انی دلچسپی وکھاؤندے ہو، انی محبت نال یہ پروگرام کردے ہو، اور اللہ پاک برکت بھی پا رہے ہیں۔ نظر آؤندا ہے یہ برکت دی علامت ہے ہو جے شیخ ساڈے کول تشریف لے آئے نے، ملک دے ایک بہت نامور بڑا جید عالم دین ساڈے ڈیرے تے، یہ برکت دی علامت ہے، اور یہ تواڈے خلوص اور تواڈے اس عمل دی قبولیت دی ایک نشانی ہے۔ اس طرح دے علماء ساڈے کول تشریف لے آندے۔ ایک تے میری خواہش ہے، دوسری دعا بھی ہے، یا اللہ انہاں نوجوانوں مزید توفیق عطا فرما۔ اور جدوں ہی انہوں نے میرے نال مشورہ کیتا، میں ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ انہاں دی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، کیونکہ تبلیغ دا سلسلہ جڑا نا یہ تو صرف انہاں جواناں دا ہی کام نہیں، ہر مسلمان دا فرض ہے، ہر مسلمان دا۔ ایک حدیث بھی سنیے اگے پہنچانی، وہ دا فریضہ جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھدا ہے، بلغوا انی ولو آیا۔ ایک آیت دا بھی تانوں سمجھ آ گئی نا، تواڈے ذمہ داری لگ گئی ہے، فریضہ ہے، ہن گاں اگے انہوں پہنچاؤ لوکاں نوں۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے مزید کامیاب کرے۔ ایک میری خواہش حضرت تسی نوٹ فرمایا جے جننے میں نوجوان نے نا اس تنظیم دے ماشاءاللہ سارے یعنی انہاں دیاں شکلاں باشرہ نے، سونیاں داڑیاں، تے انہاں واسطے خصوصی دعا بھی کریو بھی صرف جلسے ہی نہیں، انہاں نوں اے علم پڑھن دا بھی شوق ہو جائے۔ خود ویکھن نوں ماشاءاللہ سارے شیخ الحدیث لگدے نے، اللہ دے چہرے تو لگتا بھی سارے شیخ بڑے بڑے جامعہ دے ایک محتمم نے، لیکن صرف شوق ہے۔ اللہ انہاں دا شوق قبول کرے تے انہاں نوں ہن جڑا ذاکر صاحب نے انڈیا دے اندر تانوں پتہ ہونا چاہیے، وہ MBBS مکمل ڈاکٹر نے، انہاں پریکٹس بھی شروع کی، پتہ نہیں کتھوں حدیث سنی تو انہاں نوں حدیث پڑھن دا شوق پیدا ہو گیا۔ ایس ویلے دنیا دے اتنے ائمہ بھی آتے ہیں، کعبے دے امام، مسجد نبوی دے امام انہاں دے کول آتے ہیں، اور ایس ویلے بڑے بڑے محدث بھی انہاں کولوں آ کے تبلیغ کرن دا طریقہ سکھدے ہیں۔ اس میں دسنا ہے کہ تسی یہ نہ سمجھو پہ ایڈے ہو گئے ساڈیاں داڑیاں ایڈیاں تو ہونے دی پڑھیے،
ہوں اسی کیوں پڑھیے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو شوق عطا فرمائے۔ یہ میری انہاں نوجواناں اگے درخواست ہے، میری دعا ہے اللہ انہاں نوں ہمیشہ کامیاب فرما۔ یہ مجلساں اسی طرح بپا ہوندیاں رہن، ایہو جے بزرگ ساڈے کو تشریف لیاوندے رہن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ اکرم زاہد بٹوی صاحب اہلاً سہلاً مرحبا، وہ تشریف لے آئے، انہوں نے نال صدر یوتھ فورس حافظ مطیع الرحمان صاحب، انہوں نے اسی خوش آمدید کہنے ہیں۔ الحمدللہ سلیم اعظم بلوچ صاحب بھی تشریف لے آئے نے، اور قاری یعقوب فیصلہ آبادی صاحب وہ بھی تشریف لے آئے نے۔ انشاءاللہ العزیز ہن تاڑے سامنے چند منٹاں واسطے مختصر خطاب ساڑے استاد محترم اکبر منصوری صاحب تشریف لیان اور تاڑے سامنے چند منٹ دا خطاب کرن گے۔ استاد محترم اکبر منصوری صاحب۔ میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مختصر بات کرنی ہے۔ آپ انتہائی معزز بھائی ہیں کہ اپنی نیند چھوڑ کے سردی کو بلا کے اور مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں۔ آپ پکے سچے کھرے مسلمان ہیں جن کے اندر دین کی سچی محبت پائی جاتی ہے، ورنہ کتنے بھائی ہیں ان کو پروگرام کا پتہ تھا لیکن آنے کی وہ زحمت نہ کر سکے، تو اس لیے اللہ رب العالمین ان کو بھی توفیق بخشے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں عزت لے لوں، مجھے عزت مل جائے۔ کوئی عزت کے لیے بڑا مکان بناتا ہے، کوئی عزت کے لیے بڑی گاڑی لیتا ہے، کوئی عزت کے لیے بڑی بڑی ملیں اور فیکٹریاں بناتا ہے، اور کوئی عزت کے لیے بڑے اچھے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، اور کوئی عزت کے لیے کوئی عالم بنتا ہے اور کوئی خطیب بنتا ہے۔ لیکن آپ خود سوچیں، سچی عزت اگر ہے تو کن کو اس دنیا کے اندر ملی؟ وہ ملی انبیاء علیہ السلام کو، اور ہمارے علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ اس کے اندر جس نے بھی سچی عزت پائی ہے اسی کے اندر پائی ہے، اس کے علاوہ اور ساری عزتیں جھوٹی ہیں۔ اگر جس کو بھی عزت ملی ہے اس اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ سچی عزت اس دنیا کے اندر مل جائے، لیکن یہ دنیا عارضی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، خوشی کی جگہ یہ بالکل نہیں ہے، کسی نے سدا اس میں رہنا نہیں ہے، گزارا جو 2 دن کا کرنا ہے کر لو، قیام اس میں ہرگز کسی نہیں۔ اس دنیا میں جو بھی آیا جانے کے لیے آیا ہے، ہم رہنے کے لیے نہیں آئے۔ لیکن اگر ہم اس دنیا کے اندر چاہتے ہیں کہ عزت مل جائے، لیکن دنیا کی عزت عارضی ہے، اور دنیا کی جو تکلیف ہے یہ بھی عارضی ہے، آخرت کی عزت بھی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اور تکلیف بھی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہاں بھی عزت دے دے اور آخرت میں بھی عزت دے دے۔ علماء کرام اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں آج کسی بچے سے بھی پوچھ کے دیکھیں کہ دنیا بگڑ رہی ہے یا سدھر رہی ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کہے گا بھائی دنیا تو بگڑ رہی ہے۔ بزرگوں کو پوچھیں تو کہتے ہیں جی بگڑنی تگڑ گئی ہے۔ اب یہ اس کو کون بگاڑ رہا ہے؟ پرندے بگاڑ رہے ہیں، درندے بگاڑ رہے ہیں، یا اسرائیل بگاڑ رہا ہے، یا انڈیا بگاڑ رہا ہے، یا ہم خود تو نہیں کہیں بگاڑ رہے۔ پہلے تو جب بھی دنیا بگڑتی تھی لوگوں کو سدھارنے کے لیے، دنیا کو بنانے کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، جو نبیوں کی بات مان لیتا تھا وہ انعمتا علیہم ہو جاتا تھا، اور جو نہیں مانتا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غیر المغضوب ہو جاتا تھا۔ اب نبی کسی نے آنا نہیں، شیطان نے ہرگز جانا نہیں۔ اب نبیوں والا کام میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اس امت کو ملا ہے، اس امت کو نبیوں والا کام ملا ہے۔ آج کوئی چیز 2 نمبر کو، 3 نمبر کو، 5 نمبر کو، 6 نمبر، لیکن قرآن ہمارے پاس 1 نمبر ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ قرآن ہم پڑھتے نہیں، قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، ذرا بھی اللہ کا خوف ہم کرتے نہیں۔ ہمیں آتی ہے مصیبت تو اللہ یاد آتا ہے، ورنہ تو سر سجدے میں رکھتے نہیں۔ میرے بھائیوں آپ تو سر سجدے میں رکھنے والے ہیں، آپ کے اندر اسلام کی سچی محبت آپ کے اندر موجود ہے، لیکن میرے بھائیوں جتنا جو سچا ہوتا ہے اس کا مقام بھی بلند ہوتا ہے، اور جس کا جتنا مقام بلند ہوتا ہے اس کا کام بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔
آج آپ کو وہی کام ملا ہے جو تمام انبیاء کو ملا. آج آپ کو وہی کام ملا ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. آج آپ کو وہی کام ملا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے یہ سارا کام معزز علماء اکرام کے کندھوں پہ چھوڑ دیا ہے. لیکن اللہ نے کنتم خیر امت کہہ کے یہ پوری امت کی ذمہ داری لگائی ہے. امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عورت ہے، مرد ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ جب کسی غلط کام کو دیکھے تو اس کو روکے. میں سفر کر رہا تھا شیخوپورہ سے فیصل آباد کی طرف. جس گاڑی میں سوار ہوا اس کے اندر بڑی بے شرم، بڑی بے حیا قسم کی فلم لگی ہوئی تھی. تو اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے کنڈکٹر کو بلایا کہ بھائی بات تو سنو. جی بابا جی کی آندے ہو؟ میں نے کہا کہ بھائی پہلے تیرے کرائے کی بات کروں، میں اپنے دل کی بات کروں یا اللہ رسول کی بات کروں؟ کنڈکٹر دیکھیں کیا کہتا ہے. کہتا بابا جی نہ میرے کرائے کی بات کریں، نہ اپنی بات کریں، اللہ رسول کی بات کریں. لیکن میرے بھائیوں ہم کرتے نہیں. میں نے کہا یہ جو فلم چلائی ہوئی ہے یہ اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کو راضی کرنے کے لیے، کہ مسافروں کو کرنے کے لیے. اس نے کوئی لفظ نہیں منہ سے بولا، اس نے اسی وقت جا کے فلم بند کر دی. لیکن میرے بھائیوں یہ کام کون کرے گا؟ ہمارے اندر سستی آ گئی. ہم نیکی تو کرتے ہیں، نیکی کی ترغیب نہیں دیتے. ہم کہتے نہیں. مجھے تھانے میں جانے کا اتفاق ہوا، بڑی پنچایت بڑی لمبی چوڑی بیٹھی ہوئی تھی. تو تھانے دار نے بڑی بے حیا قسم کی گالی نکالی. تو میں نے سنی تو میں نے کہا بھائی یہ آپ نے کیا کہہ دیا، ایک دفعہ پھر کہہ دیں. تو اب میں نے کہتے جی میں نے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا جو آپ نے پہلے کہا آپ پھر کہہ دیں وہ بات. کہتا جی بابا جی کو پانی پلاؤ. میں نے کہا پانی نہیں مہنگا، میں نے یہ کہا جو پہلے الفاظ کہیں دوبارہ کہہ دیں آپ. لو میں پانی پی لیتا ہوں. پانی میں نے پیا. میں نے کہا جو الفاظ پہلے. کہتا جی مجھے معافی دیں، مجھے معافی دیں. لڑ لینا کوئی کام نہیں. آج ہم نے گھروں میں باپ بیٹے نے لڑائی بنائی ہوئی ہے، ماں بیٹی نے لڑائی بنائی ہے، ساس بہو نے لڑائی بنائی. کیوں؟ یہ قرآن سے دوری ہے. تو اس لیے آؤ قرآن کی طرف. قرآن کو خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، پروفیسر بنا رہے ہیں، پائلٹ بنا رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں ان کو مسلمان بھی بناؤ. آج پوری دنیا کا نظام کس نے بگاڑا ہوا؟ پڑھے لکھوں نے یا ان پڑھوں نے؟ کس نے بگاڑا ہے؟ یہ پڑھے لکھے لوگوں نے بگاڑا ہے. لیکن وہ دنیا کی ڈگری آ گئی. ایوری ڈگری ہولڈر از ناٹ ایجوکیٹڈ انٹل اینڈ انلیس ہی ڈز ناٹ ہیو دی پازیٹیو تھنکنگ. پڑھا لکھا بندہ وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو. پڑھا لکھا وہ ہے جس سے ماں باپ خوش ہوں. پڑھا لکھا وہ ہے جس سے معاشرے کے اندر انسانوں کو فائدہ ہو. بڑی کوٹھی بنا لینا، کار لینا تو یہ تو بات نہیں. انسانیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. تو میں اچھا انسان وہ ہے جو کسی کے کام آئے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ کام ہم سب کی ذمہ داری ہے. آج علماء کرام دور دور سے آ کے ہمیں یہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. لیکن میرے گھر میں تو نہیں جائیں گے، دفتر میں تو نہیں جائیں گے، دکان پہ تو نہیں جائیں گے. آپ کو سمجھائیں گے ہی. آگے جا کے ہم باتیں سن کے خوش تو ہوتے ہیں، باتیں سن کے خوش تو ہوتے ہیں، لیکن آگے بات کرنے کی تکلیف کرتے ہیں نہیں. ہمیں سب کو اپنے بیٹوں کو لیکن بڑے پیار سے بیٹا بیٹا پتر بیٹا پتر بیٹا پتر کر کے آپ جو مرضی سے منوا لیں. آج ہمارا بیٹا ہمارے کہنے پہ نماز نہیں پڑھتا، ہمارا بیٹا ہمارے کہنے سے سگریٹ نہیں چھوڑتا، ہمارا بیٹا ہمارے کہنے سے پان نہیں چھوڑتا، ہمارا بیٹا ہمارے کہنے سے صبح اٹھتا نہیں، ہمارا بیٹا ہمیں بتانے کے بغیر گھر سے باہر چلا جاتا ہے، من مانیاں کرتا ہے. آج سب سے زیادہ ماں باپ بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں. آپ کے پاس سب سے بڑا سرمایہ آپ کے بچے ہیں. مکان سے بھی، دکان سے بھی، پلاٹ سے بھی، گاڑی سے بھی، بینک بیلنس سے بچے ہیں. آج جو ڈکیٹیاں کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، نشے پی رہے ہیں، یہ پلا رہے ہیں، یہ اسرائیل سے آئے ہیں یا ہمارے اپنے ہیں؟ تو میرے بھائیو یہ ہمارے اپنے ہیں. اور اسی مناسبت سے پروگرام کا نام بھی اصلاح معاشرہ کے حوالے سے رکھا ہے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان بھائیوں کو جنہوں نے یہ موضوع رکھا ہے. بہت ہی اچھا. وقت کی اشر ضرورت ہے اس بات کی، لیکن میرے بھائیوں ہمیں نرم ہونا پڑے گا، غصہ نہیں کرنا. غصے سے تباہی آتی ہے. جہاں میں تباہی مچاتا ہے غصہ، بہت سارے فتنے جگاتا ہے غصہ، ندیاں لہو کی بہاتا ہے غصہ، فقط بے وقوفوں کو آتا ہے غصہ. اپنے کو پرایا بناتا ہے غصہ، دوست کو دشمن بناتا ہے غصہ،
दर दर की ठोकरें खिलाता है गुस्सा। आज 60 से 70 हज़ार लोग पाकिस्तान की जेलों में पड़े हुए हैं। क्या करके गए हैं? किसी ने बाप को कत्ल किया, किसी ने बेटे को कत्ल किया, किसी ने भाई को कत्ल किया, किसी ने बीवी को कत्ल किया। अंबिया अलैहिस्सलाम किस तरह समझाते थे? बड़े प्यार के साथ। मेरे भाइयों, गुस्सा छोड़ दें, प्यार करें। किसी को अकल आती है जल्दी, किसी को आती है देर से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब समझाया लोगों को मक्का में, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उसी वक्त ईमान ले आए। लेकिन हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु कितनी देर तक नुकसान करते कराते रहे, फिर ईमान लेके आए। हम कहते हैं हमारी उसी वक्त बात मान ली। तो आज से फैसला कर लें, जब भी किसी जगह पे गलत काम हो, लेकिन घर में जंग नहीं छेड़नी, लड़ना नहीं किसी से। एक जगह पे गए हम, बात की तो एक बाबा जी बोले, उन्हें कहा पुत्र अच्छा कीता तो मैंने दस देता, वरना आज फैसला कर ले, इसमें मेरा पुत्र है नहीं या मैं ना मेरे भाई। हम किसी को जहन्नम की तरफ धकेलने नहीं आए। हमारा उम्मत मुसलमान तो काम ये है, लोगों को दोज़ख की तरफ से खींच के जन्नत की तरफ लाना। ये सारी जिंदगी यही काम नबियों ने किया। ये काम है नबियों वलियों का। अब फर्ज है पूरी उम्मत का, जो करता है इज्जत पाता है। उलमा कराम की किस वजह से इज्जत है? ये लोगों को समझाते हैं, कहते हैं, बताते हैं, लेकिन हम मानते नहीं। आज से फैसला कर लें, प्यार से मोहब्बत से जो भी मिले हम उसको दीन की दावत देंगे, नमाज की दावत देंगे, कुरान की दावत देंगे, चेहरे पे नबियों वाली सुन्नत सजाने की दावत देंगे, लेकिन गुस्से से नहीं, प्यार से। सारे भाई कोशिश करेंगे। इसी मकसद के लिए मोहम्मदी तबलीगी जमात, जो अहले हदीसों की जमात, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अमीर शेखुल हदीस मोहम्मद इलियास असी साहब हैं, गुजरांवाला में 25, 26, 27 को 3 दिन का इज्तिमा आ रहा है। आए उस इज्तिमा को सुने, और सुने इस तरीके से कि लोगों को समझाना कैसे है। अंबिया अलैहिस्सलाम किस तरह समझाते थे? बड़े प्यार के साथ, बड़े नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ। ताइफ वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना तंग किया, कितना परेशान किया। अल्लाह ने देख के, अल्लाह भी जलाल में आ गए, फरिश्तों की फौज भेज दी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना रहमतल लिल आलमीन। अगर ये लोग मुझे नहीं समझते, हो सकता है इनकी नस्ल से कोई समझने वाला तौहीद परस्त पैदा हो जाए। और वहीं पे मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुए, उन्होंने सिंध को बाबुल इस्लाम बनाया, वहाँ से इस्लाम चलते चलते शेखुपुरा में भी पहुँचा। तो अब हमने एक एक भाई को, सबको दावत देनी है। अगर किसी भाई को समझ आ जाए कि नमाज जन्नत की चाबी है और नमाज छोड़ना दोज़ख की चाबी है, उसको अगर कोई समझा दे और उसको समझ आ जाए, वो कभी नमाज छोड़ेगा? कभी भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन समझाएगा कौन? आपको किसी ने समझाया? आपकी वालदा मोहतरमा ने, या वालिद मोहतरम ने, या हमारे शफीक उलमा कराम ने, कारी हजरात ने, इन्होंने समझाया? क्या मैंने भी किसी को समझाया? क्या आपने भी किसी को समझाया? जितने आप बैठे हैं, आपको कैसे दीन की समझ आई है? पुलिस ने नहीं समझाया, डॉक्टर ने जाकर टीका नहीं लगाया, या मक्के में जाके नहीं आपको समझ आई। किसी ने मेहनत किया, किसी ने कोशिश किया, और ये काम सारी ज़िंदगी सारे नबियों ने किया, सहाबा कराम ने किया, उलमा कराम ने भी किया, कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है। सारे भाई कोशिश करेंगे जी, लेकिन प्यार के साथ, गुस्सा नहीं करना। नबी गुस्सा नहीं करते थे, प्यार मोहब्बत से समझाते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब से अपने दीन का काम ले ले, ताकि हमें दुनिया में भी इज्जत मिले, आखिरत में भी इज्जत मिले। वमा अलैना इल्लल बलाग। चंद मिनट के लिए मैं खिताब की दावत दूंगा हज़रत मौलाना रफ़ाकत साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और अपना मुख्तसर सा खिताब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यअमल सुअन औ यज़लिम नफ्सहु
ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ جڑے رب دے در تے جھک جاندے، جڑے رب دے در تے جھک جاندے، سو رب دیو بخشے جاندے۔ جڑے رب دے در تے جھک جاندے، سو رب دیو بخشے جاندے۔ کھلا در رب دا ہر ویلے، در کھلا رب دا ہر ویلے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ کھلا رب دا در ہر ویلے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ او خالق مالک تیرا ہے، او خالق مالک ہے تیرا، او رازق داتا ہے تیرا۔ او خالق مالک ہے تیرا، او رازق داتا ہے تیرا۔ کیوں اس تو شرمانا ہے، کیوں اس تو شرمانا ہے۔ آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ کھلا رب دا در ہر ویلے، کھلا رب دا در ہر ویلے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ کھلا رب دا در ہر ویلے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ کوئی اگ وچ واجاں مار دائے، کوئی اگ وچ واجاں مار دائے، کوئی وچ مچھلی دے پکار دائے۔ کوئی اگ وچ واجاں مار دائے، کوئی وچ مچھلی دے پکار دائے۔ او مشکلاں حل کر دا جے، او مشکلاں حل کر دا جے، اے جان دا کل زمانہ جے۔ جیڑا رب دے در تے جھک جاندا ہے، جیڑا رب دے در تے جھک جاندا ہے، سو رب دیو بخش جاندا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم البرکت ذات واسطے ہے۔ بے شمار انگن تلا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین و امام المجاہدین، امام اعظم، امام دین رحمت للعالمین، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ واسطے ہے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، میں زیادہ دیر وقت نہیں لینا چاہتا، چند باتاں اصلاح معاشرہ دے حوالے دے نال عرض کرنا چاہنا۔ اور جڑی آیت مبارکہ میں تسا حضرات دے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس دے اندر خالق کائنات نے فرمایا او بندہ جڑا برے اعمال کر دے، اپنے آپ تے ظلم کر دے، دنیا تے رہ کے اپنی منمانی دے اندر زندگی بسر کر دے۔ فرمایا ثم یستغفر اللہ، پھر او بندہ اپنے مالک دے سامنے آ کے اپنے گناہاں دا اعتراف کر لیندا ہے، میرا اللہ اس بندے نو معاف فرما دیندے نے، یجد اللہ غفور الرحیم،
میرے اللہ نو او بخشن والا غفور الرحیم پائے گا۔ جتنے انسان دنیا تے آئے نبی پاک نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، فرمایا جتنے دنیا تے انسان آئے نے ہر بندہ خطا کار سے آکار۔ توجہ کرنا، ان ساریاں دے اندروں بہترین او بندہ ہے جیڑا اب گناہ کر کے رب دے در تے آ جاندا ہے، اپنے گناہ دی معافی طلب کردا ہے۔ آؤ اس سے بعد دا اعلان رب دا قرآن کر رہے ہیں کہ اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، پریشان نہیں ہونا، غمزدہ نہیں ہونا، بلکہ رب دے در تے آ جانا ہے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، خالق کائنات نے فرمایا او کائنات دے لوگو، اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھو، بڑے تو بڑے گناہ کر بیٹھو، اپنی منمانی تے زندگی بسر کرنے والے توجہ کر لے، رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، رب دے در تے اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، میرا اللہ تے تیرے گناہاں نو معاف کرن والا ہے۔ آتے صحیح رب دے سامنے سجدہ ریز دے ہو کے ویکھیا کر، اپنے گناہاں دی معافی مانگ کے تے ویکھیا کر، میرا اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ میرے تیرے پاک پیغمبر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، ایک آن والا آیا ہے، آ کے آندہ ہے آقا جی گناہ کر لے ہے، آقا جی گناہ کر لے، حد لگا دے ہو۔ میرے تیرے پاک پیغمبر لوگو کیڑے پاک پیغمبر ہے، میں تے آنا لوگو انبیاء دے امام بن کے آنے والے پیغمبر، ساری کائنات دے سردار پیغمبر، کائنات دے لوگو وضحا دے چہرے والا، واللیل دیاں زلفاں والا، وما رمیتا از رمیتا دے ہتھاں والا، علم نشرہ دے سینے والا، وما زاغل بصر وما طغى دیاں اکھیاں والا۔ اے لوگو پاک پیغمبر مسجد دے اندر تشریف فرمانے، انہیں آ کر کے کہہ دیتا ہے آقا جی گناہ کر لے ہے، آقا جی گناہ کر لے ہے، حد لگا دے ہو۔ میرے تیرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے بلال اذان دے دے، اے بلال اذان دے، دلانو سکون پہنچ جائے۔ میرے تیرے پاک پیغمبر دے دل نو سکون پہنچ دائے اذان دے نال، نماز دے نال، میرے تیرے پاک پیغمبر دے دل نو سکون پہنچ دے۔ اور آج اس نبی دا کلمہ پڑھے آئی، اس نبی دے آنکھیں بھی لگنا، اس نبی دی سیرت دے عمل دے کر آ بیک آج دا امتی وینا، اے دے دل نو سکون اذان دے نال نہیں جے پہنچ دا، اے دے دل نو سکون قرآن دے نال نہیں جے پہنچ دا، اے دے دل نو سکون تے موسیقیاں دے نال پہنچ دا وے، اے دے دل نو سکون گانے بجانے دے نال پہنچ دا وے۔ میری تیری ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے کہ پاک پیغمبر ساڈے نال بڑا پیار کر دے نے، بڑی محبت کر دے نے۔ ایک دن آقا علیہ السلام ساڈے درمیان بیٹھے نے، انج بڑے ہاسے دے نال مسکراندے ہوئے چہرے دے نال ادھروں بلال دی آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میری تیری ماں عائشہ فرماندیاں نے، فرمایا آقا علیہ السلام اس طرح اٹھ کے چلے گئے جس طرح سانو جان دے کوئی نہیں۔ اوے اج دا امتی اذان سن لئی اپنے ڈیرے تے بیٹھا رہ گیا، اذان سن لئیے اپنے یاراں بیلیاں دی مجلساں دے اندر بیٹھا رہ گیا، اذان سن لئیے اے ٹی وی تے سینمے دے اگے بیٹھا رہ گیا۔ اوے آ سن لے، اپنی اصلاح کر لے، اللہ دے سامنے آ جا، اپنے گناہاں دا آ کے اعتراف کر لے، میرا اللہ تیرے گناہ معاف فرمائے گا۔ اور رب دا قرآن کہہ رہا وے، فرمایا الا من تاب وعمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اوے اپنے گناہاں دی معافی مانگ لے۔ خالق کائنات نے فرمایا جیڑے بندے رجوع کر لیندے نے آ کے اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لیندے نے، اللہ فرماندے نے اے بندہ وعمل عملا صالحا، نیک صالح عمل کر داوے، فرمایا میں اللہ دے گناہ معاف کراں گا، بلکہ میں اللہ دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیاں گا۔ اوے آ رب دے در تے آخری پیغام دیاں تے اپنی بات مکمل کر دیاں۔ اوے اللہ دی رحمت اللہ دے غصے تے غالب آ گئی، آ کے رب دے سامنے رو لیا کر، آنسو دا قطرہ بہا لیا کر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، لوگوں اگر تو آنو رونا نہیں نہ آندا، رون والا چہرہ لے کے میرے اللہ دے سامنے بیٹھ، میرا اللہ گناہ معاف کر دے۔ اوے میری رحمت دا دریا وگدا، دریا بھی بے بہا وگدا، میری رحمت دا دریا وگدا، دریا بھی بے بہا وگدا، آؤ میرے بوئے تے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ لٹ لے جاؤ، تسی جرماں دا اقرار کرو، تسی گناہاں دا اعتراف کرو، میری رحمت دا انتظار کرو، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دل صاف کراں۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، سانو اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگنی چاہیے۔ جیڑا بندہ اللہ دے کولو استغفار کر لیندہ ہے، اپنے گناہاں دی معافی منگ لیندہ ہے، میرا اللہ اس بندے دے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ فرمائے وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، میرا اللہ رحمتاں والیاں بارشاں بھی دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میرا اللہ مال بھی دے گا استغفار کرن دی وجہ تو، میرا اللہ بیٹے بھی دے گا استغفار کرن دی وجہ تو۔ اللہ دے کولو دعا ہے کہ جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔